ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک عمل کو، پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک عمل کو قبول فرماتا ہے، پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا۔ اور پھر ارشاد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر ایک ایسے مرد کا ذکر فرمایا، ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعثا، فرمایا کہ ایک آدمی جو لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، اور سفر کرتے کرتے اس کے حال کیا ہو گئے، بال بکھرے ہوئے، بدن پہ غبار لگا ہوا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یدی الی السماء یقول یا ربی یا ربی، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ یا رب یا رب۔ اور فرمایا کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس حرام ہے۔ فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَام، فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا اس شخص کی یہ سفر کرنا، شکستہ حال ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں حرام اور حلال کی جو ہے وہ تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بس میں سفر کرنے والا کنڈکٹر کے 10 روپے مار کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے جی دیکھیں اس کو پتہ نہیں چلا یہ آپ نے کیا کیا۔ اسی طرح راستے میں چلنے والا اگر زمین پر پیسے مل جائیں تو الگ سر کیا ہوتا ہے کہ اٹھائے جیب میں ڈال دیے، کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے، اللہ کی زمین سے ملے، اللہ کی زمین سے تو جناب کیا کیا مل جائے گا، پھر سب اٹھا لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں لالچ اور حرص اتنا بڑھ گیا کہ بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، لوگوں کا قرضہ نہیں دیتے اور صدقے زکوٰۃ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کا خیال کریں، اپنے مال کو حلال کریں اور حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حرام مال میں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا جائز، نہ حرام لباس، حرام کھانا، حرام پینے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ آج بے انتہا دعائیں کر رہے ہیں مصیبتوں کے دفع ہونے کے لیے، مصیبتوں کے خاتمے کے لیے، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے جو پیسہ خرچ کیا وہ کس سے خرچ کیا؟ کیا ہم نے کیا کھایا، ہم نے کیا پیا؟ ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ میڈیا جب چھاپتا ہے کہ جی جانور مر گیا، اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھلا رہے ہیں لوگوں کو بازاروں میں، دکانوں پر۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جس کو پتہ نہیں، آپ نے تو اسے کھلا دیا اور آپ نے 4 پیسے جیب میں ڈال لیے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ حرام اور حلال میں فرق رکھیں۔ پیٹ بھرنا مقصود نہیں، پیٹ تو سوکھی روٹی سے بھی بھر جائے گا، پانی میں ڈبو کے بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب ہم قبر میں اتریں تو وہاں پر ہمیں کامیابی اور کامرانی کا سامنا ہو۔ جب ہم روز محشر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی پھر ہمیں اللہ کا دیدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رہنا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑا خیال کیا، بڑا اہتمام کیا، پھر آج ان کی قبروں میں روشنیاں ہیں، آج ان کی قبر کے اندر بھی روشنی، قبر کی باہر بھی روشنی۔ لیکن جنہوں نے احتیاط نہ کی اور کہا جی یہ تو ہمارا حق ہے، لوگ مال حرام لینے کے لیے اس کا نام مٹھائی رکھ دیتے ہیں، اس کا نام عطیہ، ہدیہ رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح کچھ کام آئے گا۔ یاد رکھیں روز محشر وہاں پر کیا ہوگا، سورہ یاسین اٹھائیں، قرآن ہمیں بتائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا وہاں پر ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ فرمایا اس وقت فرمایا کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، ایدیہم ارجلہم، فرمایا تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر وہاں پر کیا ہوگا، رشوت ہو، سود ہو، بلکہ لوگوں نے تو سود کا نام بھی اب جو ہے وہ نیا رکھ دیا ہے، کہتے ہیں یہ تو پرافٹ ہو گیا، یہ تو فلاں حلال ہو گیا، یہ تو فلاں نے فتویٰ دے دیا، یہ تو فلاں ایک بورڈ بٹھایا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے ڈریں، روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے علم والے چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہوا تھا، وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے کہا تھا یہ جائز ایسا کریں،
وہ لوگ چلے گئے جو جناب دین اکبری بنانے میں پیش رہتے تھے، لیکن پھر آخر موت آئی، موت نے آ کے انہیں جو ہے وہ آ کر نام نشان مٹا دیا۔ یاد رکھیں خدا کے لیے کسی حرام کو حلال نہ کریں۔ 2 روپے کی خاطر اگر آپ کو کوئی 2 روپے 10 روپے 50 روپے دے تو بورڈ نہ بنائیں، اللہ سے ڈریں۔ یاد رکھیں وقت گزر جائے گا، ایسے ایسے بزرگ ان کا وقت چلا گیا، انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ آپ آ کر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کتنے بزرگ ملیں گے، کتنے علماء ملیں گے، کتنے اولیاء ملیں گے جنہوں نے حق بات کہی، حق بات کہتے رہے، دنیا کچھ نہ بنائی، کوئی بات نہیں بنی، اللہ اس کے رسول کو راضی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے اور حلال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔